بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کے ادبی اسلوب اور اعجاز بیانی یا اعجاز ادبی کی بات چل رہی ہے۔ قرآن معجزہ ہے، کس ناحیے سے اس کی وضاحت ہو رہی ہے اور اس کی مختلف صورتیں اور مختلف شکلیں بیان کی گئی۔ انہی میں سے ایک صورت ہے التشریع، قانون سازی، قانون بنانا۔ شرع یشرع تشریع کے معنی ہوتے ہیں قانون بنانا۔ قرآن نے جو قانون پیش کیا ہے، قرآن نے جو نظام پیش کیا ہے، وہ ایسا لازوال اور محکم ہے کہ دنیا لاکھ کوشش کر لے لیکن اس جیسا قانون نہیں پیش کر سکتی ہے۔ اس وقت دنیا میں جو قوانین ہیں سیاست کے، چاہے جمہوریت ہو یا کمیونزم ہو یا سوشلزم ہو یا اور بھی دوسر نظریہ حیات ہوں، ان تمام میں دسیوں مرتبہ ترمیمات ہوتی ہیں اور تبدیلیاں آتی ہیں، لیکن قرآن کریم نے جو اٹل اور محکم قانون پیش کر دیا ہے آج سے 1400 سال پہلے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے اور نہ ہوگی، بلکہ وہ قانون فطرت کے مطابق ہے۔ جس طرح فطرت نہیں بدلتی ہے ایسے قانون نہیں بدلتا ہے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے قرآن کریم، کیونکہ قانون کے اعتبار سے بھی وہ معجزہ ہے اور الفاظ کے لحاظ سے بھی معجزہ ہے۔ التشریع تو ایک پہلو ہے اسلوب کا، قانون سازی۔ شرع یشرع تشریعا، المجالس التشریعیہ کہتے ہیں قانون ساز کونسل، قانون ساز کونسل۔ المجالس التشریعیہ ایسی کونسل جو قانون بناتی ہے، قانون ساز کونسل۔ تو اسی سے تشریع، شرع یشرع تشریع، قانون بنانا۔ والتشریع من اہم موضوعات القرآن، اور قانون سازی قرآن کریم کے اہم ترین موضوعات میں ہے۔ قرآن کریم کے اہم ترین موضوعات میں قانون سازی بھی ہے۔ وقد شغل منہ مکانا واسعا، اور اس نے ایک وسیع حصے کا احاطہ کیا ہے، وسیع حصے کا احاطہ کیا ہے قرآن کریم۔ وقد شغل منہ اے من القرآن، شغل منہ ضمیر جاری ہے قرآن کی طرف، اس نے قرآن کے ایک وسیع حصے کا احاطہ کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کریم میں علم توحید بھی ہے، اور قرآن کریم میں علم تذکیر بھی ہے، اور قرآن کریم میں علم تشریع بھی ہے۔ تشریع مطلب تو قانون، تو قانون بھی قرآن کریم کا ایک جز ہے، تو ایک تہائی حصہ قانون پر مشتمل ہے۔ تقریباً 500 آیتیں کہا جاتا ہے، 6666 آیتوں میں سے 500 آیتیں ایسی ہیں جو قانون سے متعلق ہیں، جو احکام حلال و حرام، جائز و ناجائز سے متعلق ہیں۔ وقد شغل منہ مکانا واسعا، اور شغل منہ قرآن کریم کے ایک بڑے حصے کو اس نے کا احاطہ کیا ہے، قانون نے قرآن کریم کے بڑے حصے کا احاطہ کیا ہے۔ وَأُسْلُوبُهُ فِيهِ أُسْلُوبٌ هَادِئٌ مُحْكَمٌ، اور قرآن کا اسلوب اس سلسلے میں بہت سنجیدہ اور بہت مستحکم اسلوب ہے۔ ہادی کے معنی ہوتے ہیں پرسکون کے، سنجیدہ، بہت سنجیدہ اور محکم مستحکم اسلوب ہے۔ قرآن کریم کا اسلوب قانون کے سلسلے میں بہت سنجیدہ اور مستحکم اسلوب ہے، اور قوی مقنع، اور طاقتور بھی ہے اور اطمینان بخش بھی ہے۔ مقنع اطمینان بخش بھی ہے، اطمینان دلانے والا ہے۔ قرآن کریم کا اسلوب اس سلسلے میں بہت پرسکون ہے، سنجیدہ ہے اور مستحکم ہے اور طاقتور بھی ہے اور اطمینان بخش بھی ہے۔ اب اس کی 2 مثالیں یہاں صاحب کتاب نے پیش کی ہیں، اور دونوں سورہ بقرہ کی ہیں، دونوں قانون کی ہیں، دونوں آیتوں میں قانون بیان کیا گیا ہے۔ اس سے بتانا صرف یہی چاہتے ہیں کہ قرآن کریم کا ایک حصہ قانون سے متعلق ہے، اور ایسا قانون ہے جو زندگی سے متعلق ہے۔ دیکھیے، یا ایھا بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، اے ایمان والو تمہارے اوپر قصاص کو لازم کیا ہے مقتول کے سلسلے میں، مقتول کے سلسلے میں تمہارے اوپر قصاص کو لازم قرار دیا گیا ہے۔ کتب علیکم القصاص، تمہارے پر قصاص کو فرض کیا گیا ہے مقتول کے سلسلے میں۔ الحر بالحر،
آزاد کو آزاد کے بدلے، آزاد کو آزاد کے بدلے، والعبد بالعبد، اور غلام کو غلام کے بدلے، والانثى بالانثى، اور مؤنث کو مؤنث کے بدلے، مؤنث کو مؤنث کے بدلے، آزاد کو آزاد کے بدلے، غلام کو غلام کے بدلے، مؤنث کو مؤنث کے بدلے۔ فمن عفی له من اخیہ شیء، فمن عفی له، جس کو معاف کر دیا جائے، فمن عفی له، عفا یعفو عفوا معاف کرنا، جس کو معاف کر دیا جائے، من اخیہ، اس کے بھائی کی طرف سے کچھ بھی، جس کو معاف کر دیا جائے اس کے بھائی کی طرف سے، جس کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ بھی معافی مل جائے، جس کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ بھی معافی مل جائے، جس کو معافی مل جائے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ بھی، فاتباع بالمعروف، فاتباع، اتباع مانے ہوتے ہیں پیروی کرنا، فاتباع بالمعروف، تو مناسب طریقے پر، مناسب طریقے پر اسے دیت دینے کی پیروی کرنی چاہیے۔ اب معافی مل گئی تو انسان نے اس کے بدلے خون بہا دے دیا، دیت دے دی، تو اسی کا اشارہ ہے، خون بہا اور دیت دے دی۔ فاتباع بالمعروف، تو مناسب طریقے پر اسے دیت دینے کی پیروی کرنی چاہیے، دیت دینے کی پیروی کرنا چاہیے مناسب طریقے پر۔ فاتباع نہیں بلکہ فاتباع بالمعروف، تو مناسب طریقے پر مقتول کے ورثہ کو دیت لینے کی پیروی کرنی چاہیے، دیت لینے کی پیروی کرنی، مناسب طریقے پر مقتول کے ورثہ کو دیت لینے کی پیروی کرنی چاہیے، یعنی مناسب طریقے پر مانگنا چاہیے کہ بھائی اگر ہم نے معاف کر دیا ہے تو اب دیت دے دو، یہ ہے کہ مناسب طریقے پر مقتول کے ورثہ کو دیت دینے کی، دیت لینے کی پیروی کرنی چاہیے۔ لیں گے وہ قاتل کے ورثہ سے لیں گے، مقتول کے ورثہ قاتل کے ورثہ سے لیں گے۔ تو جس کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ بھی معافی مل جائے تو مناسب طریقے پر مقتول کے ورثہ کو دیت کا مطالبہ کرنا چاہیے یا خون بہا کا مطالبہ کرنا چاہیے، اور مناسب طریقے پر پیروی کرنی چاہیے دیت لینے کی۔ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، اور قاتل کو بھی دیت دینے کی عمدہ طریقے سے کوشش کرنی چاہیے، ادا کرنا چاہیے، الیہ، اسی مقتول کے ورثہ کو، وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، مقتول کے ورثہ کو ادا کرنا چاہیے۔ کون ادا کرے گا؟ قاتل، قاتل کو مقتول کے ورثہ کو ادا کرنا چاہیے، بِإِحْسَان، بہتر طریقے پر، بہتر طریقے پر۔ گویا کہ مقتول کے ورثہ مطالبہ کریں گے اور یہ ان کو ادا کرے گا، مطالبہ ان کی طرف سے ہوگا اور ادائیگی ان کی طرف سے ہوگی، تو اس طرح سے دونوں میں اتصال ہوگا اور دونوں میں مناسبت ہوگی۔ تو جس کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی مل جائے، جس کو اس بھائی کی طرف سے کچھ معافی مل جائے تو مقتول کے ورثہ کو مناسب طریقے پر پیروی کرنی چاہیے، اور قاتل کو بھی دیت دینے کی اچھے طریقے سے اس کو ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور قاتل کو بھی اچھے طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کریں، اچھے طریقے پر ادا کرنا چاہیے۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تمہارے رب کی طرف سے آسانی ہے اور مہربانی ہے، یہ تمہارے رب کی طرف سے آسانی ہے اور مہربانی ہے، یہ تمہارے رب کی طرف سے آسانی ہے اور مہربانی ہے۔ فمن اعتدی بعد ذالک، جو اس کے بعد زیادتی کرے گا، فلہ عذاب عظیم، تو اس کے لیے سنگین عذاب ہے، جو اس کے بعد بھی زیادتی کرے گا تو اس کے لیے سنگین عذاب ہے، اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اے عقل مندو، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اے عقل مندو، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اے عقل مندو، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ ایک انسان کی جان جاتی ہے قصاص میں، لیکن بہت سے لوگوں کی جان محفوظ ہو جاتی ہے، اور اگر قصاص نہ لیا جائے تو پھر 10 لوگوں کی جان جاتی ہے، کیونکہ مجرم نڈر ہو جاتا ہے، مجرم بہت زیادہ جرأت مند ہو جاتا ہے، آج اس نے ایک کو مارا، کل دوسرے کو مارے گا، پرسوں تیسرے کو مارے گا، تو اس طرح سے کئی قتل ہو جائیں گے۔ لیکن جب قصاص لیا جائے گا تو ڈر جائے گا، سمجھ جائے گا کہ ارے اگر آئندہ میں نے کیا تو پھر میری گردن ناپ لی جائے گی۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اے عقل مندو، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔
تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ یہ ہے اے ایمان والو تمہارے لیے قصاص کو لازم قرار دیا گیا ہے مقتول کے سلسلے میں، آزاد کے بدلے، غلام کو غلام کے بدلے، اور مؤنث کو مؤنث کے بدلے۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء، تو جس کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی مل جائے، جس کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی مل جائے، فاتباع، تو پیروی کرنی چاہیے مقتول کے ورثہ کو مناسب طریقے پر خون بہا کی، دیت کی، پیروی کرنی چاہیے مقتول کے ورثہ کو مناسب طریقے پر دیت کی۔ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَان، اور قاتل کو ادا کرنا چاہیے اچھا طریقے پر، اچھے طریقے پر قاتل کو ادا کرنا چاہیے اچھے طریقے پر۔ ذالک، یہ تمہارے رب کی طرف سے آسانی ہے اور مہربانی ہے، اور جو اس کے بعد زیادتی کرے گا تو اس کے لیے سنگین عذاب ہے۔ اور تمہارے لیے اے عقل مندو قصاص میں زندگی ہے تاکہ تم تقوی اختیار۔ دوسری آیت دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، یہ بھی معاملے کی آیت ہے، اوپر والے بھی معاملے کی آیت تھی۔ اور یہ آیت جو 281 نمبر آیت ہے، یہ قرآن کریم میں سب سے بڑی آیت ہے، پورے ایک صفحے کی آیت ہے، اور سورہ بقرہ میں ہے۔ پوچھا جاتا ہے کہ ایو آیت طویلہ فی القرآن الکریم، قرآن کریم کے سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ تو یہ سورہ بقرہ کی آیت ہوگی۔ اور عجیب و غریب بات یہ ہے کہ یہ معاملات کی بات ہے، یعنی معاملات کی آیت سب سے بڑی ہے۔ نماز کی آیتیں چھوٹی ہیں، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ اسی طرح روزے کی آیت یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اسی طرح سے زکوٰۃ کی آیت خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، حج کی آیت واذن فی الناس بالحج۔ لیکن یہ معاملات کی جو آیت ہے یہ سب سے بڑی ہے۔ تو معاملات میں بھی انسان کو صاف و شفاف ہونا چاہیے، اور معاملات میں بہت زیادہ پکا ہونا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ۔ تداین مانے ہوتا ہے معاملہ کرنا، تداین، جب تم معاملہ کرو بدین، ادھار کا، قرض کا، ادھار کا، جب تم معاملہ کرو ادھار کا، الی اجل مسمى، مقررہ مدت کے لیے، مقررہ مدت کے لیے جب تم ادھار کا معاملہ کرو، اے ایمان والو جب تم مقررہ مدت کے لیے ادھار کا معاملہ کرو، فاکتبوہ، تو اس کو لکھ لیا کرو، تو اس کو لکھ لیا کرو۔ اے ایمان والو جب تم مقررہ مدت کے لیے ادھار کا معاملہ کرو تو اس کو لکھ لیا کرو۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور چاہیے کہ تمہارے درمیان لکھ لے ایک لکھنے والا انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ، اور چاہیے کہ تمہارے درمیان لکھ لے ایک لکھنے والا انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ، اور لکھنے والا انکار نہ کرے اس طرح لکھنے کو جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ وَلَا يَأْبَ، ابا یابا انکار کرنا، اور انکار نہ کرے کاتب ان یکتبا، کہ وہ لکھے، کما علمہ اللہ، جیسے کہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو اللہ نے جیسے حکم دیا ہے اس کے مطابق لکھنے سے وہ انکار نہ کریں، یعنی شفافیت کے ساتھ، صلح کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ، صفائی کے ساتھ لکھنے کی کوشش کریں، اور لکھنے والا انکار نہ کرے لکھنے سے جیسے اللہ نے اس کو حکم دیا ہے۔ فلیکتب، چاہیے کہ وہ لکھے۔ ولیملل الذی علیہ الحق، اور چاہیے کہ املا کرائے۔ عمل لا یمل، املال کے معنی ہوتے ہیں املا کرانا بھی۔ عمل لا یمل، املال کے ایک معنی ہوتے ہیں املا کرانا، اور املا یملی املال کے معنی تو ہوتے ہی ہیں، لیکن عمل لا یمل املال کے معنی بھی املا کرانا۔ عمل لا شیء اے املا علیہ، املا کرانا۔ ویسے ایک اور معنی ہوتے ہیں جس کے معنی ہوتے ہیں اکتانا، پریشان کرنا۔ مل لا یمل معنی ہوتے ہیں اکتا جانا، اسی سے عمل لا یمل املال، پریشان کرنا، تنگ کرنا، ٹینشن میں ڈالنا، تو ایک معنی وہ بھی ہوتے ہیں، اور دوسرے معنی ہے املا کرانا۔ ولیملل، املا کرانا مطلب لکھا دینا۔ ولیملل، اور لکھا دے، الذی علیہ الحق، وہ جس کے ذمہ حق ہے، اور چاہیے کہ لکھا دے وہ جس کے ذمہ حق ہے۔ ولیتق اللہ ربہ، اور چاہیے کہ اللہ سے ڈرتا رہے۔ ولا یبخس منہ شیئا، اور اس میں کوئی کمی نہ کرے، کوئی ہیر پھیر نہ کرے۔ بخسا کے معنی نقصا، نقص ینقص نقصا، کمی کرنا، اور اس میں کوئی کمی نہ کرے۔ فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا، اگر جس کے ذمہ حق ہے، اگر وہ شخص جس کے ذمہ حق ہے اگر وہ کم عقل ہے یا کمزور ہے، سفیہن کے معنی بیوقوف ہے، ضعیفن کے معنی کمزور ہے۔ اگر جس کے ذمہ حق ہے وہ
बेवकूफ है या कमजोर है, औ ला यस्ततीउ अन युमिल्ला हुआ, या वो खुद इमला नहीं करा सकता है, या खुद वो इमला नहीं करा सकता है, फलयुमलिल वलियुहु बिल अदल, तो चाहिए कि उसका वली अदल इंसाफ के साथ इमला कराए, चाहिए कि उसका वली अदल इंसाफ के साथ इमला कराए, लिखाए, उसका वली, उसका जिम्मेदार, उसका सरपरस्त उसको इंसाफ के साथ इमला कराए। वस्तशहिदू शहीदैन मिन रिजालिकुम, और तुम दो गवाह बना लो अपने मर्दों में से, दो गवाह बना लो अपने मर्दों में से। फइल्लम यकूना रजुलैन, अगर दो मर्द ना हो, फरजुलुन वम्रातान, तो एक मर्द और दो औरतें हों, एक मर्द और दो औरतें हों। मिम्मन तरज़ौना मिनश शुहदा, उन लोगों में से जिन गवाहों को तुम पसंद करते हो, ये गवाह उनमें से होने चाहिए जिनको तुम पसंद करते हो, जिनसे तुम राजी हो, ये नहीं कि जबरदस्ती गवाह हो, बल्कि जिन गवाहों को तुम पसंद करते हो। मिम्मन तरज़ौना मिनश शुहदा, उनमें से जिनको तुम पसंद करते हो गवाहों में से। अन तज़िल्ला इहदाहुमा, कि एक भूल जाए, फतुज़क्किरा इहदाहुमल उखरा, तो एक दूसरे को याद दिलाए। एक ज़ल्ला यज़िल्लु बने होते हैं नसिया के माने में भूलना, कि एक भूल जाए तो एक दूसरे को याद दिलाए। फतुज़क्किरा इहदाहुमल उखरा, तो एक दूसरे को याद दिलाए। वला यअबा शुहदा इज़ा मा दुउ, और गवाह इनकार ना करें जब उन्हें बुलाया जाए, गवाह इनकार ना करें जब उन्हें बुलाया जाए। वला यअबा शुहदा, गवाह इनकार ना करें जब उन्हें बुलाया जाए। वला तसअमु अन तक्तुबूहु सगीरन औ कअजली, वला तसअमु, और उकताओ नहीं, सुस्ती ना महसूस करो, सुस्ती ना महसूस करो, अन तक्तुबूहु, कि तुम उसको लिखो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, मुतय्यना मुद्दत तक, मुतय्यना मुद्दत तक। वला तसअमु, सुस्ती ना करो, अन तक्तुबूहु, कि तुम उसको लिखो, यानी लिखने से तुम सुस्ती ना करो, चाहे मामला छोटा हो या बड़ा हो, मुतय्यना मुद्दत तक। ज़ालिकुम अक़सतु इंदल्लाह, ये अल्लाह ताला के नजदीक ज्यादा इंसाफ के लायक है, ये अल्लाह ताला के नजदीक ज्यादा इंसाफ के लायक है। वह अक़वमु लिश्शहादा, और गवाही को ज्यादा दुरुस्त करने वाला है, गवाही को ज्यादा दुरुस्त करने वाला है। वह अदना अल्लाह तरताबू, और इस बात के करीब है कि तुम शक में मुब्तला ना हो, गवाही को ज्यादा दुरुस्त करने वाला है और इस बात के ज्यादा करीब है कि शक में मुब्तला ना हो, और इस बात के ज्यादा करीब है कि तुम शक में मुब्तला ना हो। तो ये कुरान करीम की आयत है जिसके जरिए से साहब किताब कानून साजी के बारे में बता रहे हैं कि कुरान का उसलूब कानून बनाने का भी है, तो उसने इसको अपने पेश नजर रखा है। ये तो दो आयतें हैं, बकिया मैंने बताया जैसे कि 500 आयतें हैं जो कानून से मुताल्लिक है। लोगों ने जो अहकामुल कुरान लिखी है उसमें उन्हीं 500 आयतों को मौजूद है। फिक़्ह के जो माहिरीन होते हैं उन 500 आयतों पर पूरा तदकीकी और तहकीकी जाविये नजर रखते हैं, फिर उसके नतीजे में उनको फकीह कहा जाता है, उनको मुफ्ती कहा जाता है, उनको जिम्मेदार कहा जाता है। अल-क़िससु, कुरान करीम का एक हिस्सा क़िसस का है, वाक़यात का है। जो वाक़यात बयान किए हैं कुरान करीम में उनको अल-क़िसस वाक़यात के नाम से जाना जाता है। कज़ालिका नजिदु फ़िल कुरान क़िससन कसीरतन, इसी तरह से हम कुरान में पाते हैं बहुत से किस्से लिहयाति दावती, दावती जिंदगी के, व जुहूदिल अंबियाई, और अंबिया की कोशिशों की। इसी तरह हम कुरान में पाते हैं बहुत से किस्से दावती जिंदगी और अंबिया की कोशिशों के। वरद्द उममिहिम अलैहिम, और उनकी उम्मतों ने उनका जो जवाब दिया उसके, उनकी उम्मतों ने उनका जो जवाब दिया, रद्द अलैहिम, जवाब देना, रद्द अमल करना, और उनकी उम्मतों ने उनका जो जवाब दिया उनके भी वाक़यात पाते हैं, उनकी तफसीलात पाते हैं। इसी तरह से हम कुरान करीम में बहुत से वाक़यात पाते हैं दावती जिंदगी के और अंबिया की कोशिशों के, और उनकी उम्मतों ने उनको जो जवाब दिया उसके भी। वह तश्तमिलु फी मुख्तलिफिल मवाज़ि, और ये मुख्तलिफ मकामात में मुश्तमिल हैं, अला मुख्तलिफिल असालिबिल कुरानिया, कुरान करीम के अल-क़िससिया, क़िससी उसलूब के मुख्तलिफ पहलुओं पर। क़िससी उसलूब, हिकायती उसलूब, क़िसस का मतलब हिकायती उसलूब। और ये तश्तमिल, और ये वाक़यात मुश्तमिल है फिर मुख्तलिफ़िल मवाज़िन, मुख्तलिफ मकामात में, अला मुख्तलिफिल असालीबिल क़िससिया, हिकायती उसलूब, मुख्तलिफ हिकायती उसलूब पर, हसबन नफ्सिया, नफ्सियात के मुताबिक, वल मुराद मिन क़िससिहा, और ये किस्से मुश्तमिल है किस्से की मुराद पे भी, किस्से के मुराद पे भी। तो हसबन नफ्सियात के मुताबिक
اور قصے کی مراد کے مطابق، یہاں سے بھی جوڑ لیں گے۔ یہ مشتمل ہے مختلف مواقع پر حکایتی اسلوب کے مختلف پہلوؤں پر نفسیات کے مطابق، والمراد من قصصها، اور قصے کے مراد کے مطابق، جیسے قصے کا مفہوم ہے، قصے کا انداز ہے، اسی کے مطابق وہ چیزیں آئی ہیں۔ کما نجد فی سور کثیرۃ، سور قرآنیۃ کثیرہ، جیسا کہ ہم پاتے ہیں بہت سے قرآنی صورتوں میں، جیسے سورہ بقرہ ہے، والاعراف آراف ہے، والیوسف یوسف ہے، وہود والکہف ومریم والانبیاء والقصص وغیرہ، اور اس کے علاوہ تمام چیزیں۔ تو ایک پہلو ہے قرآن کریم کے اسلوب کا، قصے۔ اچھا، اب ایک آخری بات ذکر کر رہے ہیں، الموعظۃ والہدایہ، ہدایت اور نصیحت۔ ہدایت اور نصیحت قرآن کریم کا اہم ترین موضوع ہے، ہدایت اور نصیحت۔ ہدی للمتقین کہا گیا، ہدی للعالمین کہا گیا ہے۔ وہی اہم موضوع قرآنی، اور یہ بہت اہم موضوع ہے، قرآنی موضوع ہے۔ وکثیر ما تختتم آیاتہ بہ، اور اکثر و بیشتر قرآن کریم کی آیتیں اسی پر ختم ہوتی ہیں، اور اکثر و بیشتر قرآن کریم کی آیتیں اسی پر ختم ہوتی ہیں۔ کثیر ما تختتم آیاتہ بہ، اور اکثر و بیشتر قرآن کریم کی آیتیں اسی پر ختم ہوتی ہیں۔ وَيَتَخَلَّلُهَا أَيْضًا، اور بیچ بیچ میں ہدایتی موضوعات آتے رہتے ہیں، ہدایتی موضوعات، اللہ تعالیٰ کی توجیہ، اللہ تعالیٰ کی رہنمائی، اللہ تعالیٰ کی ہدایت آتی رہتی ہے۔ وَيَتَخَلَّلُهَا، تخلل مانے بیچ میں آنا، اور بیچ بیچ میں بھی چیزیں آتی رہتی ہیں ہدایت کی، واقعات چل رہے ہیں، اور اس میں بیچ بیچ میں یہ باتیں بھی آ رہی ہیں۔ وَقَلَّمَا تَخْلُو آیَاتُ الْقُرْآنِ مِنْهَا، اور بہت کم ایسا ہوا ہے، قلما بہت کم ایسا ہوا ہے کہ قرآن کی آیتیں ان سے خالی ہوں، بہت کم ایسا ہوا ہے کہ قرآن کی آیتیں ان سے خالی ہوں ہدایت سے اور نصیحت سے۔ وَهِيَ أَيْضًا مِنْ أَسْبَابِ ازْدِيَادِ الرَّغْبَةِ الْأَدَبِيَّةِ فِي الْآيَاتِ، اور یہ بھی ان اسباب میں سے ہے، من اسبابی، اور یہ بھی ان اسباب میں سے ہے جو ادبی دلکشی کو آیتوں میں بڑھاتے ہیں، ادبی دلکشی کو آیتوں میں بڑھاتے ہیں۔ من ازدیاد الروعۃ الادبیہ، ادبی دلکشی کو بڑھانے والے اسباب میں سے ہے، فی الآیات، آیات کے اندر، مع غرضہ الرئیسی المقصود، مطلوبہ مرکزی مقصد کے ساتھ ساتھ، مطلوبہ مرکزی مقصد کے ساتھ ساتھ، غرضہ الرئیسی المطلوب، مطلوبہ کا مطلب مقصود، اور رئیسی مانے مرکزی، مرکزی غرض ہی مقصد، مطلوبہ مرکزی مقصد کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں آیتوں کے اندر قرآنی ادبی دلکشی کو بڑھانے کا کام کرتی ہیں۔ نصیحت کی چیزیں بیچ بیچ میں آتی رہتی ہیں، اس سے مزید بات کا لطف دوبالا ہو جاتا ہے، دو چند ہو جاتا ہے۔ وبعد فإن الاستيعاب للصور التعبير القرآني الجميل الكثير صعب ومستحيل۔ اب اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ فإن الاستيعاب، استیعاب مانے احاطہ کرنا، احاطہ کرنا، پورا احاطہ کرنا، سمیٹنا۔ فإن الاستيعاب للصور التعبير القرآني الجميل، خوبصورت قرآنی اسلوب کی بہت زیادہ شکلوں کو، خوبصورت قرآنی تعبیر، وہی انداز بیان، اظہار خیال، خوبصورت تعبیری اسلوب کی بہت زیادہ شکلوں کا احاطہ کرنا، صعب و مستحیل، بہت دشوار ہے اور ناممکن ہے، دشوار ہے اور ناممکن ہے۔ احاطہ کرنا، سمیٹنا خوبصورت قرآنی تعبیر کی بہت سی شکلوں کو احاطہ کرنا، یہ دشوار بھی ہے اور ناممکن بھی ہے۔ ولم نسق فیما سبقا، اور نسق مانے ساقہ سق مانے نہیں ذکر کرنا، اور ہم نے پچھلے سطور میں نہیں ذکر کیا ہے، نہیں لائے ہیں، پچھلے سطور میں ہم نے نہیں ذکر کیا ہے، نہیں لائے ہیں، الا نظرا قلیلا منہا، مگر اس میں سے معدود چند، مگر اس میں سے بہت تھوڑی چیزیں، اور پچھلے سطور میں اور پچھلے صفحات میں ہم نے نہیں ذکر کیا ہے، الا نظرا یسیرا، نظرا قلیلا منہا، نظرا معمولی کے معنی میں، قلتا قلیلا، بہت تھوڑا، معدود چند کا تذکرہ کیا ہم نے اس میں سے، لتکون اشارتا بسیطتا الی قوت التعبیر القرآنی و جمالہ و اعجازہ، تاکہ یہ چیزیں اشارہ ہو جائیں، لتکون، تاکہ یہ صورتیں اشارہ ہو جائیں، اشارتا بسیطتا، سادہ سا اشارہ ہو جائیں، الی قوت التعبیر القرآنی، تعبیر قرآنی کی طاقت کی طرف، اور اس کے جمال اور اس کے اعجاز کی طرف، تعبیر قرآنی کی طاقت اور اس کے جمال اور اس کے اعجاز کی طرف یہ ہلکا سا اشارہ ہو جائے، تاکہ یہ اشارہ ہو جائے ہلکا سا، بسیطہ میں سادہ اشارہ، ہلکا اشارہ،
تاکہ یہ سادہ اشارہ یا ہلکا اشارہ ہو جائیں تعبیر قرآنی کی قوت کی طرف اور اس کے جمال اور اس کے اعجاز کی طرف. ومن اراد التوسع، اور جو مزید چاہتا ہے، وسعت چاہتا ہے. ومن اراد التوسع، جو مزید چاہتا ہے، مزید معلومات چاہتا ہے، علیہ تلاوت القرآن، اس کے اوپر قرآن کی تلاوت، والتدبر فیہ بنفسہ، اور براہ راست اس کے اندر غور کرنا، براہ راست اس کے اندر غور کرنا ضروری ہے. تب جا کر وہ قرآن کریم کے معنی، مفاہیم اور بہت سی خوبیوں کا ادراک کر سکے گا. تاثیر القرآن فی الادب، قرآن کریم کا ادب میں اثر. وَدَوَّ الْمُسْلِمُونَ بِالْقُرْآنِ دَوِيَّ النَّحْلِ، اور مسلمان قرآن کو لے کر نغمہ سنج ہوئے. دوا من ہوتے ہیں گنگنانا، نغمہ سنج ہونا. اور مسلمان قرآن کو لے کر نغمہ سنج ہوئے، قرآن کو لے کر گنگنائے. دَوِيَّ النَّحْلِ، جیسے شہد کی مکھی کی آواز ہوتی ہے، شہد کی مکھی کی آواز ہوتی ہے، شہد کی مکھی کی آواز کی طرح، شہد کی مکھی کی آواز کی طرح مسلمانوں نے قرآن کریم کو لے کر قرآن کریم کو گنگنانے کا عمل شروع کیا، قرآن کریم کے پڑھنے کا عمل شروع کیا. مسلمان نغمہ سنج ہوئے قرآن کریم کو لے کر، جیسے مکھی کی آواز ہوتی ہے. وَتَذَوَّقُوا دَوِيَّ النَّحْلِ، مکھی کی آواز کے، شہد کی مکھی، عام مکھی نہیں بلکہ شہد کی مکھی، نحل، ویسے عام مکھی کو ذباب کہتے ہیں. وَتَذَوَّقُوهُ فِي مَوْضُوعِهِ وَأُسْلُوبِهِ، اور اس کا ذوق اٹھایا، اس کا ذائقہ لیا، اس کا لطف لیا، موضوع اور اسلوب کے لحاظ سے، موضوع اور اسلوب کے لحاظ سے اس کا لطف لیا، اس کا ذوق لیا، موضوع اور اسلوب میں اس کا ذوق لیا. وَتَشَرَّبُوا رُوحَهُ، اور اس کی روح کو پی گئے، اس کی روح کو پی گئے، یعنی اس کی روح کو منتقل کر لیا، اس کی روح کو اپنے اندر منتقل کر لیا. اس کے موضوع اور اس کے ذوق کا اس کے موضوع اور اس کے اسلوب کا ذوق لیا اور اس کی روح کو اتار لیا، اس کی روح کو پی گئے، اس کی روح کو اپنے اندر منتقل کر لیا. وَاتَّخَذُوهُ إِمَامًا فِي الْأَدَبِ، اور ادب میں اس کو اپنا رہنما سمجھا، رہنما بنا لیا. امام رہنما بنا لیا، ادب میں اس کو اپنا رہنما بنا لیا، یعنی کوئی بات ہوتی تو اسی کی طرف رجوع کرتے، اور ادب میں اس کو رہنما بنا لیا. وَتِلَاوَةً فِي الصَّلَاةِ، اور نماز میں تلاوت کا ذریعہ بنایا. وَقَانُونًا، ادب میں اس کو رہنما بنایا، راہبر بنایا، اور نماز میں تلاوت کا ذریعہ بنایا. وَقَانُونًا، اور قانون بنایا. يَحْكُمُ فِي مَا يَعْرُضُ مِنْ أَحْدَاثٍ وَمَادَّةَ لُغَةٍ، اور ایسا قانون بنایا جو فیصلہ کرتا تھا ان کے پیش آنے والے واقعات میں، پیش آنے والے واقعات میں. فِي مَا يَعْرِضُ مِنْ أَحْدَاثٍ، پیش آنے والے واقعات میں. اور ایسا قانون بنایا جو ان کے درمیان فیصلہ کرتا تھا ان کے پیش آنے والے واقعات میں. وہ مادۃ لغت، اور اس کو لغت کا ذخیرہ بنایا. مادۃ، زبان کا ذخیرہ بنایا، مادہ مرجع اور ذخیرہ، اور اس کو زبان کا ذخیرہ بنایا اور اس کو شاہد بنایا، گواہ بنایا. لغت کا ذخیرہ بنایا اور اس کو گواہ بنایا علی صحت التعبیر، تعبیر کی بہتری پر اور اسلوب کی عمدگی پر، تعبیر کی بہتری اور اسلوب کی عمدگی پر، تعبیر کی بہتری اور اسلوب کی عمدگی پر اس کو گواہ بنایا. کہ قرآن میں کوئی لفظ آیا ہو اور پھر اس کو استعمال کیا گیا ہو تو بہت عمدہ تعبیر ہے، بہت اچھی تعبیر ہے، بہت اچھا اسلوب ہے. گواہ بنایا اس کو تعبیر کی صحت پر اور اسلوب کی عمدگی پر، بہتری پر. وکان اثرہ فی النثر اکثر من الشعر، قرآن کا اثرہ وہ کی ضمیر قرآن کی طرف، قرآن کا اثر نثر میں زیادہ رہا شعر کے مقابلے میں. قرآن کا اثر نثر میں زیادہ رہا شعر کے مقابلے میں. فإن الأول قد قصر استفادته واقتباسه على القرآن، کیونکہ نثر نے اپنے استفادے کو اور اپنے اخذ کو، اپنے اقتباس کو محدود کیا قرآن پر. کیونکہ فإن الأول، کیونکہ نثر نے، اول سے مراد نثر ہے اور ثانی سے مراد شعر ہے. تو فإن الأول، کیونکہ پہلے نے یعنی نثر نے قصر استفادته یا قصر استفادته، اپنے استفادے کو، واقتباسہ اور اپنے اخذ کو، اخذ کرنے کو محدود کیا. قصر میں محدود کرنا، قرآن پر محدود کیا. واما الثانی، اور جہاں تک شعر کی بات ہے، فقد کان اصل اقتباس من الشعر الجاہلی، تو اس کا اصل ماخذ شعر جاہلی تھا. اس کا اصل اقتباس ماخذ شعر جاہلی تھا. مال استفادت بادب القرآن، قرآن کے ادب کے استفادے کے ساتھ ساتھ،
قرآن کے ادب کے استفادے کے ساتھ ساتھ۔ نمو النصر وقوتہ، نصر کی ترقی اور اس کی طاقت، وبتاثیر القرآن وبتاثیر الانقلاب الاسلامی، قرآن کریم کی اثر سے اور اسلامی انقلاب کے اثر سے، قرآن کریم کے اثر سے اور اسلامی انقلاب کے اثر سے بدأ النصر ینمو ویقوی، نصر ترقی کرنے لگی اور آگے بڑھنے لگی اسی زمانے سے۔ نصر ترقی کرنے لگی، نما مانے آگے بڑھنا اور طاقتور ہونا، نما ینمو نمون، نصر آگے بڑھنے لگی، ترقی کرنے لگی اسی زمانے سے، قرآن کریم کے اثر سے اور اسلامی انقلاب کے اثر سے نصر آگے بڑھنے لگی، ترقی کرنے لگی اسی زمانے سے۔ وتوسع نطاقہ اکثر من ذی قبل، اور اس کا دائرہ وسیع ہونے لگا پہلے کے مقابلے میں اس کا دائرہ وسیع ہونے لگا۔ واستمر له ذلك، اور یہ چیز اس کو حاصل رہی حتی وصل الی ما وصل، یہاں تک کہ نصر پہنچ گئی وہاں جہاں تک اسے پہنچنا تھا۔ حتی وصل کا فاعل نصر ہے، حتی وصل النصر الی ما وصل، یہاں تک کہ نصر پہنچ گئی وہاں جہاں تک اسے پہنچنا تھا، یعنی من الغزارت، معنی کی کثرت، غزارت کے معنی ہوتے ہیں معنی کی کثرت، والکمال، اور درجہ کمال، معنی کی کثرت تک، درجہ کمال تک، مہارت تک، خوبصورتی تک، یہاں تک کہ نصر پہنچ گئی وہاں تک جہاں تک اسے پہنچنا تھا، معنی کی کثرت، درجہ کمال، مہارت اور خوبصورتی تک۔ فیما تلا ھذا العصر من الاصول، بعد کے زمانے میں، فیما تلا کے معنی ہوتے ہیں اس میں جو بعد میں آیا، اس زمانے کے بعد کے زمانے میں۔ فیما تلا یتلو تلاوت معنی ہوتے ہیں بعد میں آنا، تلاوت کو تلاوت اس لیے کہتے ہیں کہ ایک کے بعد دوسری بار چوتھی بار 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 پڑھتے ہیں، اسی وجہ سے اس کو تلاوت کہتے ہیں۔ فیما تلا، بعد میں آنے والے زمانے میں، فیما تلا ھذا العصر، بعد میں آنے والے زمانے میں نصر پہنچ گئی اپنے درجہ کمال کو، اپنے معنی کی کثرت کے لحاظ سے، برات اور خوبصورتی کے لحاظ سے۔